السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی سورہ جو کہ زیادہ تر جیسے ثلث القرآن کہا جاتا ہے، یعنی تہایا قرآن، 1/3 قرآن پاک کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص۔ یاد رکھیے کہ یہ قرآن مجید کی بڑی ہی زبردست اور یہ وہ سورہ ہے جس میں صرف اللہ کی بڑائی ہی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کھل کر ہر بندے کو بتا دیا۔ سورہ اخلاص کی یوں تو بے شمار فوائد ہیں۔ سورہ اخلاص ایک ایسی سورہ ہے، زیادہ تر لوگ جنہیں قرآن مجید نہیں آتا اور وہ نماز سیکھتے ہیں تو زیادہ تر وہ لوگ نمازوں میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی تھے۔ وہ جب دین کی پیروی کے لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ الگ الگ علاقوں میں جاتے، اور جب آپ کو یہ موقع دیا جاتا کہ آپ نماز پڑھائیں تو جب آپ امامت فرما رہے ہوتے تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتے اور اس کے علاوہ کوئی سورہ نہ ملاتے۔ اس طرح سے کافی وقت گزر گیا۔ ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آقا دو جہاں شافع روز شمار ہم غریبوں کے غم گسار مدنی تاجدار کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ آقا دو جہاں آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، اب جب بھی ہم دین کی پیروی کے لیے جاتے ہیں اور انہیں امامت کا ذمہ سونپتے ہیں تو نماز پڑھاتے وقت یہ صرف سورہ اخلاص کی ہی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور سورہ کو نہیں ملاتے۔ تب نبی رحمت شافع روز محشر مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ثلث القرآن ہے، یہ تہایا قرآن ہے، اسے 3 مرتبہ پڑھنا ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے برابر ثواب ہے، اور اس میں اللہ کی وحدانیت بہت ہی بہتر طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے بھی سورہ اخلاص، اور اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خلوص، یقیناً آج اسلامی قوم کے معاشرے سے خلوص اور محبت ختم ہو رہی ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کو سورہ اخلاص کے کچھ فوائد ایسے بتانے، یعنی میں 25 فوائد بتاؤں گا کہ سورہ اخلاص سے آپ کس طرح سے 25 فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پہ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک احادیث بھی سناتا ہوں۔ منقول ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص اسی ترتیب سے لوح محفوظ پر لکھی ہے اور اس کے 25 فوائد ہیں، اور وہ فوائد میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سورہ کو لکھے اور لکھنے کے کاغذ پر لکھ لیں، مشق زعفران سے لکھ لیں، بدرجہ مجبوری اسکیچ پین سے لکھ لیں۔ کاغذ پر لکھنے کے بعد دریا کے پانی سے، پاک دریا جو ہو اس کے پانی کو لایا جائے اور اس میں اس کاغذ کو گھولا جائے اور شکم کے درد والے کو، یعنی پیٹ کی تکلیف والے آدمی کو پلایا جائے تو بحکم اللہ شفا پائے گا۔ نمبر 2 کہ لکھ کر، اس سورہ کو لکھ کر یہ مسجد کے بیچ میں، مسجد میں جو وہ ہوتا ہے مسجد کے درمیان میں کہیں کسی جگہ رکھ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس ارادے سے رکھے کہ غائب شخص جو گھر سے فرار ہو گیا ہے وہ واپس آ جائے، انشاءاللہ غائب حاضر ہو جائے گا۔ نمبر 3 سورہ اخلاص کاغذ پر لکھے اور بخار والے کے بازو پر باندھے، انشاءاللہ تعالیٰ بحکم اللہ، کیونکہ اللہ ہی شافی ہے اور اس کا کلام بھی وہ کہتا ہے نا وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت دونوں ہے۔ اس سورہ کو لکھے، کاغذ پر لکھے اور بخار والے کے بازو پر باندھے، انشاءاللہ تعالیٰ شفا پائے۔ یہ کہ اگر کوئی شخص
دماغ میں سنک آ گئی ہو یا پاگل پن سوار ہو گیا ہو یا دیوانہ ہو گیا ہو تو ایسے شخص کے گلے میں اس سورہ کو لکھ کر باندھے، انشاءاللہ تعالیٰ صحت پائے۔ اگر کسی شخص کو دیو پرے جن کا خلل ہو تو یہ نقش باندھنے سے نجات پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نمبر 6، لکھ کر کلام پاک میں رکھے اور جو کوئی آرزو ہو اللہ کے حکم سے آپ کو آپ کے خواب میں نظر آ جائے۔ نمبر 7، یہ کہ لکھ کر دریا میں ڈالے، جو مراد ہو مولا تعالی اپنے حکم سے مکمل اور پوری فرمائے۔ اور نمبر 8، سر درد کے واسطے اس کو لکھے اور سر پر اسے کاغذ کو رکھ کر اوپر سے جو ہے اپنی ٹوپی میں رکھے یا امامے میں رکھے یا دوپٹے سے باندھ لے، انشاءاللہ تعالی شفا پائے۔ اسی طرح سے کہ شرف آفتاب، مشتری یا قمر میں لکھ کر کسی میٹھی چیز پر، کسی بھی میٹھی چیز پر اس کو لکھے اور لکھنے کے بعد مطلوب کو کھلا دے، انشاءاللہ تعالی کبھی جدا نہ ہو۔ اس سورہ کو لکھ کر پرانی قبر میں دفن کرے اور اس کے نیچے اپنے دشمن کا نام لکھے تو جو دشمن ہے انشاءاللہ تعالی دوست ہو جائے، مقہور ہو جائے۔ اگر اسے لکھ کر گونگے بچے کو پلائے تو انشاءاللہ تعالی بحکم اللہ وہ بچہ بولنے لگے۔ اور سورہ اخلاص کو ہر قسم کے درد والی جگہ، جہاں پہ درد ہو اس جگہ پر اس سورہ کو پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ تعالی درد کافور ہو جائے گا۔ اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے، سورہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، رزق میں فراخی ہو، سبحان اللہ۔ اور اگر لکھ کر بازو پر باندھے اور جنگ میں جائے تو انشاءاللہ تعالی بفتح و نصرت لوٹ آئے صحیح سلامت بحکم اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 15، جو لکھ کر گولی بنا کر دریا میں ڈالے، دشمن اس کی مخالفت چھوڑ دے۔ نمبر 16، اگر مردے کے کفن پر لکھے تو مردہ عذاب قبر سے نجات پائے۔ نمبر 17، جس کے پاس یہ نقش ہو وہ خلق کی نگاہ میں عزیز ہو۔ اور نمبر 18، اگر لکھ کر شوہر عورت کو کھلائے، اس کا دل کبھی کسی بھی مرد کی طرف مائل نہ ہو۔ نمبر 19، جو اپنے پاس رکھے دنیا سے با ایمان رخصت ہو۔ اگر مرد یہ نقش لکھ کر عورت کے سینے پر رکھے سوتے وقت تو انشاءاللہ تعالی جو اس کے دل میں ہے وہ اپنی زبان سے کہہ دے گی۔ نمبر 21، گر لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر ابلیس کے مکر و فریب اور شر سے نجات کے لیے گھر کے تمام ایسے کونوں میں چھڑکے تو انشاءاللہ تعالی شیطانی وسوسوں سے نجات پائے۔ اگر ہرن کی جھلی، ہرن کی جو وہ کھال ہوتی ہے اس کی جو جھلی ہوتی ہے اس پر لکھ کر پاس رکھے، ہرگز ہرگز کسی بھی مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ اگر نمبر 23، اگر لکھ کر نامہربان عورت کے گلے میں یا بازو میں باندھے، انشاءاللہ تعالی مہربان اور فرما بردار ہو۔ نمبر 24، جو اپنے پاس رکھے تمام عالم عالمی اور سفلی مطیع و فرما بردار ہوں اور اس پر کسی طرح کا کوئی جادو اور کسی طرح کی کوئی بھی چیز اثر نہ کرے۔ نمبر 25، خلل مسان کے لیے بروز جمعہ لکھے اور بچے کے گلے میں ڈالے، انشاءاللہ تعالی بچہ بد نظری سے اور اوپری سے بھی خلل سے محفوظ رہے گا۔ لیکن یہاں کچھ چیزیں ہیں جسے آپ توجہاً سن لیں۔ نمازوں کی پابندی رکھنے والا اگر ان چیزوں کو استعمال کرے گا تو انشاءاللہ تعالی بہت سے فوائد دیکھے گا۔ بے نمازی حضرات جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یقین جانیے وہ خسارے میں ہیں، کیونکہ اللہ کا مقدس کلام زیادہ فائدہ انہیں دیتا ہے، اپنا 100% انہیں فائدہ پہنچتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یعنی اپنے روزے پورے کرتے ہیں، نفلی عبادات کرتے ہیں، ساتھ ہی صدقہ بھی دیتے ہیں اور اپنے قرب جوار کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہت ہی بہتر رکھتے ہیں، کیونکہ دور تو ایسا آ گیا ہے نا کہ فیس بک پر فرینڈ لسٹ میں تو 5000 ہیں مگر سگے بھائی سے بات نہیں ہو رہی، 3 سال ہو گئے۔ تو یہ جو دنیا چل رہی ہے یہ ورچوئل اور نان ورچوئل، ابھی آپ اس میں فرق کرنا سیکھ لیں۔
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो है सोशल मीडिया नुकसानदेह है, या हाँ, नुकसानात इसके ज़्यादा हैं और ये नफ़ा कम दे रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है कि बेहतर पैगाम पहुँचाने का ये ज़रिया भी बन जाती है, बहुत सी अच्छी चीज़ें इसके ज़रिए पता भी चल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर इस पर जो मवाद है वो नुकसान देने वाला होता है। अपनी अक्ल को सलीम रखिए, नमाज़ों की शिद्दत से पाबंदी कीजिए, नमाज में कोई तरह की कोताही मत बरतें, सदका दें एक अच्छे मुसलमान की तरह। क्योंकि एक बात ज़ेर ज़हन रखिए, गैर मोमिन यानी, अब उन्हें आप काफिर ना कहें, क्योंकि वो काफिर तो वो तब होगा जब वो हमारी आयतों को झुटलाए। आप पहले समझ लें कि आप मुसलमान हैं, आप अपने मजहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अपने मजहब को दूसरे के सामने पेश करने वाले हैं। गैर मोमिन हमारे कुरान मजीद और हदीस मुबारका को पढ़ने नहीं आ रहा है, वो तमाम मुसलमानों को देखता है और उन्हीं मुसलमानों के मुताबिक वो इस्लाम का मयार तय करता है। खुदा राह मेरी आप सब से इल्तिजा है कि बी ए गुड एम्बेसडर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अच्छे पैरोकार बने, ताकि गैर मोमिन जब हमें देखें तो उन्हें यह एहसास हो कि प्यारे आका सरवर कौनैन के उम्मती कैसे होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। हम सब के जायज़ मकासद हस्ब मंशा मुकम्मल और पूरे फरमाने में हम सब की मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील अमीन। अल्लाह तबारक व ताला से मेरी दुआ है कि मेरे विरद वज़ाइफ पढ़ने वालों को अल्लाह खूब खूब बरकतें और तमाम नेमतें अता फ़रमाए। आमीन। अगर कोई भी शख्स जादू, सहर, आसेब, तंत्र मंत्र या किसी तरह की बंदिश से परेशान है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और उसी के साथ साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला आपका हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।